آنے کی معذرت، کیونکہ حالات کچھ اس طرح ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی وقت قیمتی ہے، ہمارے تو وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اور صافی حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ملک میں جنرل الیکشن کے اعلان ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں جس انداز میں شروع ہونی تھی اس انداز میں تو شروع ہو نہیں پائیں، لیکن ملک میں جمہوری اور جمہوری اداروں کو استحکام بخشنے اور جمہوری پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے الیکشن اور عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے من پسند، چاہے ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو امیدواروں کا یا آزاد حیثیت سے ہو، ان کا چناؤ کریں۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور یہ ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے، جمہوریت کو استحکام پہنچانے کے بجائے، یہاں پر ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں نے جمہوریت کی بساط کو ہمیشہ لپیٹنے کی کوشش کی، اور اکثر اس جمہوریت کی بساط کو لپیٹنے میں وہ کامیابی رہے۔ ان کے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام پہ یہ بھی اپنی اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے، اور حقیقت ہے کہ اس میں ہماری ڈیموکریٹک فورسز یا پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی بہت بڑا ایک اہم رول رہا ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے انہی غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر چڑھ کر اپنے بنائے ہوئے جمہوری اصول کی پامالی کی ہے۔ 2018 کا الیکشن فیض آبادی الیکشن تھا، اور 2024 کا الیکشن فیصل آبادی الیکشن ہوگا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہر وقت جمہوری انداز میں پولیٹیکل اسٹرگل کے تحت بلوچستان کی حقوق کی جدوجہد کی، سیاست کی۔ اس کی پاداش میں ہمیں بہت کچھ کھونا پڑا، کئی ساتھی ہم سے جدا کیے گئے، ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ آج بھی بی این پی کے کئی ساتھی مسنگ پرسن کی فہرست میں شامل ہیں۔ جنرل مشرف سے لے کر آج دن تک بی این پی کو کمزور کرنے کی انتہا حد تک سازشیں اور کوششیں کی گئی، بی این پی کو توڑنے اور جمہوری پروسیس میں اس کے سامنے ہرڈلز پیدا کیے گئے۔ لیکن ہم نے نہ کہ صرف جمہوری علم بلکہ بلوچستان کے قومی جمہوری حقوق کا علم بلند رکھا۔ ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی گئی، ہمارے ساتھیوں کو پارٹی سے کو چھوڑنے کی جو دھمکیاں دی گئی، ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ ہمارے پولیٹیکل ورکروں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کیرٹ اور سٹک کا سہارا لیا گیا۔ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے دوستوں کے پیروں میں لرزش نہیں آئی، لیکن آج بھی آپ دیکھیں بلوچستان نیشنل پارٹی 2018 کے الیکشن کے نتائج کو دیکھیں، اور آج جس انداز میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کا اندازہ آپ خود اسٹیبلشمنٹ ریاست کے اداروں میں نام لے کے کہوں گا، اگر آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کے کیمرے دیکھ سکتے ہیں، ریاستی ادارے
جس کو ISI کہا جاتا ہے، جس کو ملٹری انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، جس کو کسی وقت لوگ خلائی مخلوق کہتے تھے، ان کی خواہشات کہ بلوچستان نیشنل پارٹی تابع نہیں ہو گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان کے جملہ حقوق، چاہے اس میں مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو، بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہو، بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو، ماروائے آئین اور عدالتوں کے بلوچستان کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا ہو، یا بلوچستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محرومی کے مسائل ہوں، بلوچستان نیشنل پارٹی روز اول سے اور آج دن تک اس پر قائم ہے۔ 2024 کے الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن، لیکن میں اس کو بدترین سلیکشن کا نام دیتا ہوں، جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نامینیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے نیشنل اسمبلی سے ہمارے 14 اراکین کنٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے نامینیشن پیپر جمع کیے، 35 صوبائی اسمبلیوں سے۔ اس میں سے جو مین ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، بلا کسی وجہ کے، کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو، کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی ریجیکٹ کر دو۔ اس طرح سے ہمارے جو مین کینڈیڈیٹ تھے ملک نصیر، میں تو اسے بدنام میں بھی شامل ہوں، میں اپنے آپ کو مین تو نہیں کہوں گا، ملک نصیر، حاجی باسط، امن نواز، وحید لڑی، ابراہیم لڑی، نسیم جاوید ہزارہ، میر مقبول لیڈی، میر نظام بلوچ، ٹوٹل 12 ہمارے جو صوبائی اسمبلی سے کینڈیڈیٹ کو جو ہے انہوں نے آروز نے ریجیکٹ کیا۔ آغا کلندر آمدی، اینے کے 3 ہیں، میرا نام ہے، حاجی باسط ہے۔ 4 جگہوں پہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، ورڈ پروونشن، خوزار نیشنل، کلات نیشنل اور کوئٹہ سریاب کی جو سیٹ ہے، چاروں کی چاروں سے ہمیں جو ہے انہوں نے فارغ کر دیا۔ مختلف علاقوں میں اسی الیکشن جب سے، جس کو ہم نے کہا تھا انڈرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اس نے مختلف علاقوں میں ہمارے دوستوں کے خلاف FIR کاٹنی شروع کر دی۔ احتجاج ہر کسی کا بنیادی آئینی اور جمہوری حق ہے، اور جب آپ ظلم و زیادتیاں کریں گے تو اس کے بدلے میں احتجاج تو لازم المظلوم ہے۔ اس احتجاج کی پادائش میں ہر ضلع میں کہیں پہ 25، کہیں پہ 12، کہیں پہ 10 ہمارے کارکنوں، ہمارے ضلعی قیادت یا مرکزی قیادت کے خلاف جو FIR درج کیے گئے۔ خود ساختہ یہاں پر پارٹیاں بنائی گئی۔ بلوچستان کو ہر دور میں ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا، مصنوعی قیادت بنائی گئی۔ چوزے تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، چوزے جو ہے نا، ان کو منظر عام پر لا کر ان کو بلوچستان کا وارث بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ چوزا جو پر اٹھاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دیسی مرغی ہے یا فارمی مرغی ہے، اور وہ فارم کہیں اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے، جس میں اس طرح کی مصنوعی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پہلے بھی کی گئی، جس میں ان کو کئی بار ناکامیاں ہوئی۔ ان کو سبق سیکھنا چاہیے۔